إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار محترم بھائیو، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر انگن درود و سلام کے بعد میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیج کر لامحدود اختیارات نہیں دیے، بلکہ جہاں ایک طرف ہمیں اختیار دیا گیا ہے وہاں دوسری طرف ہم پر بہت سارے حقوق ڈالے گئے ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں۔ اس آزادی کے ساتھ ساتھ ان حقوق کی پاسداری کرنا یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے اگر وہ اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں یقینی کامیابی چاہتا ہے، اور وہ حقوق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر انٹرلنک ہیں، اس قدر جڑے ہوئے ہیں کہ کہیں میرے دوسرے پر حق ہیں تو کہیں دوسرے کے مجھ پر حق ہیں۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس تعلق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وہ شخص بڑا سمجھدار ہے جو اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنا حساب و کتاب اس دنیا کے اندر بھی کرتے رہیں، روز کریں۔ ایک دکاندار روز شام کو دیکھتا ہے کہ اسے کاروبار میں نفع ہوا یا نقصان ہوا۔ کیا میں اور آپ بھی کبھی یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ میری زندگی نقصان میں جا رہی ہے، گھاٹے میں جا رہی ہے، اور کل مجھے اللہ رب العزت کے ہاں کیا جواب دینا ہے؟ قرآن و حدیث کے نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ یقیناً انسان کے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کل قیامت کے دن اس کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس نے لوگوں کے حقوق ادا نہ کیے ہوں تو پھر یہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اسے جہنم کی آگ سے بچا نہیں سکے۔
جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ قبل اس کے کہ تمہارا حساب و کتاب ہو تم خود اپنا حساب لگا کر دیکھا کرو۔ وزنوها قبل ان توزن، اپنے اعمال کا وزن کر لیا کرو قبل اس کے کہ اللہ کی میزان میں رکھ کر تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے۔ میں اور آپ جب قبروں سے اٹھیں گے تو ہماری زندگی کا تمام کچا چٹھا اللہ رب العزت ہمارے گلے میں ڈال دے گا۔ قرآن مجید کہتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، کہ ہم اس کے نامہ اعمال کو اس کے گلے کا ہار بنا دیں گے، اس حال میں اسے اٹھائیں گے اور ہم اسے کہیں گے کہ تم خود ہی پڑھ کر اپنا حساب و کتاب لگا لو، خود ہی بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ اس دن انسان جو ہے وہ کس قدر مایوس ہوگا اگر اس کے نامہ اعمال میں لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہوں، لوگوں کے حق مارے ہوں، لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہو، اور ایک ساتھ دوسری طرف اس نے بڑی نمازیں، روزے، حج اور زکوٰۃ بھی ادا کیے ہوں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ من مفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے نبی، مفلس وہ شخص ہے کہ جس کے پاس من لا درہم ولا متاع، کہ جس کے پاس کوئی درہم و دینار نہ ہو، متاع نہ ہو، وہی ہمارے نزدیک مفلس ہے۔ فرمایا کہ یہ تو تمہاری سوچ ہے نا، تم کہتے ہو، لیکن حقیقت میں مفلس شخص وہ ہے کہ جو کل قیامت کے دن آئے گا اور اس کے پاس بڑے اعمال ہوں گے، امثال الجبال، پہاڑوں کے برابر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، لیکن دوسری طرف اس نے لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے، لوگوں کا حق مارا ہوگا، اور وہ تمام لوگ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور کہیں گے کہ اللہ ہمیں اس شخص سے ہمارے حقوق جو ہے وہ ادا کروائے جائیں۔ فرمایا کہ اب اس دن کوئی درہم و دینار تو ہوں گے نہیں، بس نیکیاں ہوں گی، اس شخص کی نیکیاں جو ہے وہ انہیں دی جائیں گی، حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن پھر بھی اس کے ذمے لوگوں کے حق ابھی باقی ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان لوگوں کے گناہوں کو اس کے اوپر ڈال دو، لوگوں کے گناہ، اس کے حقوق والوں کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے۔ ثم طرح الی النار، فرمایا کہ پھر اسے جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ اب یہ شخص کس قدر مایوس اور کس قدر جو ہے وہ شرمندہ ہوگا اور کس قدر جو ہے وہ مفلس ہوگا کہ نیکیاں لے کر آیا تھا، لوگوں کے گناہ لے کر جہنم میں چلا گیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں ہم پر لوگوں کے کتنے حق ہیں۔ مجھ پر میرے والدین کے حق ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بات اس طرح کرو کہ اس میں جھڑکی نہ ہو، انہیں اف تک نہ کہو۔ مولانا صادق سیالکوٹی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ اف کسے کہتے ہیں، اف کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ کوئی بات والدین کی ناگوار گزری تو آدمی آگے سے کہے ہوں، یہ ہوں جو ہے یہ اف ہے۔ قرآن مجید نے کہا یہ بھی نہ کہو ان کے سامنے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات کرو تو بڑی نرمی کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ بات کرو۔ ایک طرف والدین کے حقوق ہیں، پھر والدین پر اولاد کے حقوق ہیں۔ ہم اکثر اوقات اولاد کے حقوق کو بھول جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچو
اور اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے جو ہے وہ بچاؤ۔ اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ یہ نہیں کہ کسی کے ساتھ ہمدردی ہے، کوئی بڑا خدمتگار ہے، اسے جو ہے وہ تم زیادہ چاہو، اسے کچھ ہے وہ زیادہ حصہ دے دو۔ فرمایا نہیں، ان کے درمیان میں انصاف کرو۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، فرمایا اللہ رب العزت نے لڑکوں کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ رکھا ہے۔ کیا ہم سب اپنی بیٹیوں کے، اپنی بہنوں کے وہ حقوق ادا کرتے ہیں؟ آج معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے تو یقین جانیں 90% لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی بیٹیوں کے اور اپنی بہنوں کے حق جو ہے وہ انہیں ادا نہیں کرتے۔ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ ان کے والد نے نعمان کو ایک خادم جو ہے وہ تحفۃً دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانا چاہتے تھے۔ کہا کہ اللہ کے نبی، آپ گواہ رہیں کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو یہ غلام یا یہ ہدیہ، ایک روایت کے اندر یہ ہدیہ میں نے جو ہے وہ انہیں دیا ہے، اور میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنی دوسری اولاد کو بھی اسی طرح جو ہے وہ دیا ہے، یہ ہدیہ دیا ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں۔ کیا تمہاری دوسری اولاد بھی ہے؟ کہا کہ ہاں اولاد تو ہے، لیکن انہیں میں نے یہ ہدیہ نہیں دیا۔ فرمایا جاؤ پھر اس ظلم پر کسی اور کو جا کر گواہ بناؤ۔ میں اور آپ اگر دیکھیں ہماری زندگیوں میں ہم کسی بیٹے کو زیادہ چاہتے ہیں یا کسی کے حصے میں جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ جائیداد لکھ کر دے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہو سکتی۔ جس کا حق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جس کی وصیت حق لکھ دیا، جو ان کا حق ہے وہ لکھ دیا گیا، اب اس کے لیے کوئی وصیت نہیں ہو سکتی۔ بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، ان میں سے کسی کے لیے کوئی شخص یہ چاہے کہ میرے فلاں بیٹے کو اتنا حصہ زیادہ دے دیا جائے، فرمایا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہاں دو تو سب کے لیے برابر دو، نہیں تو ان کے لیے کوئی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ وصیت اس کے لیے کی جا سکتی ہے جو غیر وارث ہو، جس کا وراثت کے اندر جو ہے وہ مخصوص حصہ جو ہے وہ موجود نہ ہو، اس کے لیے، اور وہ بھی 1/3 حصے تک جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے کہ 1/3 بھی بہت زیادہ ہے، بلکہ اس سے کم جو ہے وہ وصیت کی جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خامند کے اور بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق رکھے ہیں۔ خامند پر بھی یہ حق ہے بیوی کا کہ وہ اس کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرے۔ وعاشروہن بالمعروف، معروف انداز کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی بسر کرو، اور اگر کوئی ناگواری کی بات ہو بھی جائے تو پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں ان کے گھر کے اندر سے باہر جو ہے وہ اپنے آپ سے الگ نہ کرو، اگر کوئی بات ہو بھی تو پھر جو ہے وہ انہیں اپنے گھر کے اندر ہی اپنے بستروں سے الگ کرو۔ آج معاشرے میں معمولی سی بات ہوتی ہے، انہیں اٹھا کر گھروں میں بھیج دیا جاتا ہے، ان کے والدین کے پاس بھیج دیا جاتا ہے، ان کا کوئی حق ادا نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح بیوی پر شوہر کے حق رکھے ہیں، وقت نہیں کہ انہیں جو ہے وہ بیان کیا جا سکے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہنوں اور بھائیوں کے حقوق رکھے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بر الوالدین، سب سے پہلے نیکی کرنے کا حق والدین کے ساتھ ہے، والدہ کے ساتھ ہے، پھر والد کا ہے۔ فرمایا کہ ثم اختک، پھر تمہاری بہن کا تم پر زیادہ حق ہے، اور ثم اخاک، ثم ادناک فادناک، فرمایا پھر تمہاری بہن کے بعد تمہارے بھائی کا، پھر اس کے بعد دوسرے رشتہ داروں کا تم پر حق ہے۔ کیا ان حقوق کو ہم ادا کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم اس قدر غافل زندگی بسر کرتے ہیں، اور اپنے حق کے لیے تو ہم ہر ایک سے لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہیں۔
کیا دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی ہم اس ذمہ داری کا ہمیں یہ احساس ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا قیامت کے دن یہ حقوق تم بالضرور ادا کرو گے، یعنی ان میں سے کوئی چھوٹ نہیں ہو سکتی، ہر کسی کو یہ حق جو ہے وہ ادا کرنے ہیں۔ ہم اندازہ لگائیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں، ہمارے نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں دے دیے جائیں۔ قرآن مجید کہتا ہے اس دن آدمی کس قدر پریشان اور کس قدر پشیمان ہوگا کہ کاش میں اس زندگی کے اندر میں نے اچھے عمل کیے ہوتے، لوگوں کا حق جو ہے وہ نہ مارا ہوتا۔ قرآن کہتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ فرمایا کہ ان کے نامہ اعمال ہم کھول کر تفصیل کے ساتھ ان کے ہاتھوں میں تھما دیں گے، کہیں گے اقرا کتابک، اپنی کتاب کو تم خود پڑھو، دیکھو تم نے کیا عمل کیے ہیں، آج تم اپنا حساب و کتاب خود کر کے دیکھو۔ فرمایا انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر ڈر اور خوف کے مارے کانپ رہا ہوگا، اس لیے کہ اسے معلوم ہو جائے گا کہ آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ فرمائے گا کہ یا ویلتانا یا ویلتا مالی ھذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ کوئی چھوٹا عمل نہ کوئی بڑا عمل، کوئی عمل میری زندگی کا چھوڑا ہی نہیں، ہر چیز اس کے اندر درج کر دی گئی ہے۔ میں اتنا ہی نہیں بلکہ ہم لوگوں کے حساب و کتاب کے لیے پھر میزان کو قائم کریں گے تاکہ انہیں اچھی طرح یقین ہو جائے کہ ان کے ساتھ کس قدر انصاف کیا گیا ہے۔ صرف لکھے ہوئے اعمال ہی نہیں بلکہ ان کی نیکیوں کو مجسم شکل دیں گے، اس مجسم شکل کے ساتھ ان کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، اور اللہ کی میزان میں وزن صرف اس نیکی کا ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے کی ہوگی، خالص اللہ کے لیے کی گئی نیکی، اس نیکی کا عمل ہوگا، اس کا وزن ہوگا۔ وگرنہ وہ اعمال جو بڑے بڑے عمل ہوں گے اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوں گے تو ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، حتیٰ کہ خود انسانوں کا وزن کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو لایا جائے گا بڑا موٹا تازہ، لیکن اس کا وزن مچھر کے پر کی برابر نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس جسم کے اندر کوئی اللہ کا ڈر اور خوف نہیں تھا، کوئی تقوی پرہیزگاری نہیں تھی، آج اس کا کوئی وزن نہیں۔ جبکہ مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن درخت پر چڑھے، وہاں سے کچھ مسواکوں کے لیے ٹہنیاں توڑ رہے تھے۔ صحابہ اکرام نے عبداللہ ابن مسعود کی پتلی پتلی ٹانگیں دیکھی تو ہنسنے لگ گئے کہ عبداللہ ابن مسعود کتنے کمزور سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کی پتلی پتلی ٹانگوں پر ہنستے ہو؟ اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کل قیامت کے دن عبداللہ ابن مسعود کی یہ پتلی پتلی ٹانگیں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں۔ یہ وزن ان کی تقوی، ان کی پرہیزگاری کا، اللہ للہیت کا وزن ہوگا۔ لیکن یہ اعمال جو ہم کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، کل قیامت کے دن کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت انہیں ذرات کی طرح جو ہے وہ اڑا کر رکھتے ہیں۔ فرمایا تو اللہ رب العزت کے جو ہے وہ میزان قائم کرے گا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ فرمایا ہم کل قیامت کے دن ان کے لیے میزان قائم کریں گے کہ ان کی نیکیوں کو رکھ کر بھی تولا جائے، ان کے جسموں کو رکھ کر بھی تولا جائے کہ کس تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ یہ عمل کیے تھے۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ فرمایا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا،
نیک عمل کیا ہو یا گناہ کیا ہو، ہم اسے بھی لا کر اس میزان پر رکھیں گے۔ یہ میزان کتنا حساس ہوگا کہ رائی کے دانے سے برابر اس سے بھی کم نیکیوں کو تولے گا اور اس سے بھی کم گناہوں کو تولے گا۔ میں اور آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں معاملہ اتنا سنگین ہو، اس قدر حساس ہو، وہاں ہمیں کس قدر فکر کرنی چاہیے۔ اور وہ شخص کتنا کامیاب ہوگا کہ جس کے نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں بڑھ جائیں، نیک عمل بڑھ جائیں، گناہ کم ہو جائیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حقیقت میں کامیاب شخص وہی ہے۔ فرمایا کہ وہ شخص بل وزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ فرمایا کہ جس شخص کی نیکیاں اس دن بڑھ گئیں وہی شخص بامراد کامیاب انسان وہی ہے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، اور جس شخص کی نیکیاں کم پڑ گئیں، گناہ زیادہ ہوئے، فرمایا انہوں نے اپنی زندگی اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا ہوگا۔ یہ اصل میں خسارہ پانے والے لوگ ہیں، اس لیے کہ وہ دنیا کے اندر ہماری آیات کا مذاق اڑاتے رہے، سمجھتے تھے کہ کوئی بات نہیں، آخر میں جائیں گے پھر دیکھا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح عام مسلمانوں کے کتنے حق ہیں۔ آج تو کتنی تنظیمیں ہیں، ہر کوئی اپنے حقوق کی بات کرتا ہے۔ کہیں مختلف قسم کے ڈیز منائے جاتے ہیں، پیرنٹس ڈے ہے، مدرز ڈے ہے، لیبر ڈے ہے، فلاں ڈے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں وہ کسی مخصوص دن منانے کے ساتھ ان کا تعلق نہیں، بلکہ پوری زندگی ان حقوق کی ادائیگی کے ساتھ بسر کی جائے، ہر کسی کا حق ادا کیا جائے، چاہے وہ ماں ہو، باپ ہو، بہن ہو، بھائی ہو، اولاد ہو، مزدور ہو، آجر ہو، اجیر ہو، ہر ایک کا حق جو ہے وہ ادا کیا جائے اور ان حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی بسر کی جائے، ہر ایک کا عزت اور احترام ہو، ہر ایک کی عزت کا خیال رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی لمبی روایت ہے، اگر ہم اس روایت کو اچھی طرح جان لیں تو یقین جانیں کہ ہم اپنے بھائی کی اتنی عزت کریں جتنی عزت جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ میری عزت جو ہے وہ کی جائے۔ ہم میں سے کون شخص ہے جو اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہو؟ کوئی شخص نہیں، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو، معاشرے کے اندر اس کا مقام ہو۔ تو پھر میں یہ مقام اپنے بھائی کے لیے کیوں نہیں رکھتا، اسے کیوں نہیں دیتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص لا یؤمن احدکم حتی یکون لأخیہ ما یحب لنفسہ، فرمایا وہ شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ جس طرح میں اپنے لیے عزت چاہتا ہوں، میں اپنے بھائی کے لیے بھی ویسی ہی عزت چاہوں۔ فرمایا کسی شخص کے لیے اتنا ہی کافی ہے برائی کا اس کے اندر ہوا کہ ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے سے حقیر جانے۔ اس شخص کے اندر اور کوئی برائی ہو نہ ہو، اتنی برائی ہی اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ حسد نہ کرو، اپنے بھائیوں کی ٹو میں نہ لگے رہو، اپنے بھائیوں کے ساتھ بغض نہ رکھو، اپنے بھائیوں کے ساتھ انہیں پیٹھ نہ دکھاؤ۔ ولا یبغ بعضکم علی بیع بعض، اور اپنے بھائی کی بیع پر اپنی بیع جو ہے وہ نہ کرو۔ اس نے کوئی قیمت لگائی، آگے بڑھ کر جو ہے وہ زیادہ لگا کر مجھے مل جائے سودا، میں یہ فائدہ حاصل کر لوں، فرمایا یہ کام نہ کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوانا، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، یعنی معاشرہ ایسا ہو کہ ہر شخص ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنے والا ہو۔ فرمایا المسلم والمسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یحقرہ ولا یخذلہ، وہ اسے حقیر بھی نہیں جانتا، اسے ذلیل و رسوا بھی نہیں کرتا۔
بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، فرمایا کسی شخص کے اندر شر کا اتنا ہی ہونا کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے سے حقیر جانے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد جو بات بیان فرمائی وہ اس سے بھی زیادہ سخت تھی۔ المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ، فرمایا ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت حرام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم نحر کے موقع پر فرمایا تھا کہ آج کے دن کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام نے سمجھا کہ شاید اللہ کے نبی اس کا کوئی دوسرا دن نام رکھیں گے، مہینہ کون سا ہے، یہ دن کون سا ہے؟ فرمایا جس طرح یہ دن حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ شہر حرمت والا ہے، فرمایا اسی طرح تمہارے بھائیوں کی جان، مال اور عزت اور آبرو تمہارے لیے حرمت والی ہے۔ ایک مسلمان اگر غور کرے کہ ہمارے لیے سب سے مکرم جگہ وہ اللہ کا گھر ہے، سب سے مکرم دن وہ حجۃ الوداع کا حج کا دن ہے، سب سے عزت والا مہینہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے، فرمایا جس طرح یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ گھر حرمت والا ہے، اسی طرح ایک مومن کی دوسرے مومن کے لیے اس کی جان اور مال اور عزت اور آبرو حرمت والی ہے۔ کس قدر ایک مسلمان کی جان اور مال دوسرے کے لیے جو ہے وہ حرمت والی ہے، کیا ہم اس کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا کل اللہ کی بارگاہ میں ہم ان کا جو ہے وہ حساب و کتاب دے سکیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اس قدر گر چکا ہے کہ برائی کو برائی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں، کسی دوسرے کا حق دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اپنے حقوق کے لیے ہم اس کے بڑے نگہبان ہیں، اس کے لیے بڑا واویلا کریں گے، عدالتوں میں چلے جائیں، ہر شخص جو ہے وہ جھوٹی گواہیاں دے کر لوگوں کے حق جو ہے وہ مار لینا چاہتا ہے۔ جھوٹے گواہ موجود ہیں، جج کو معلوم ہے کہ یہ آئے دن یہی گواہ جو ہے وہ پیش ہوتا ہے، پھر بھی اس کی گواہی کو قبول کرتے ہیں، کرائے کے گواہ مل جاتے ہیں، اور ایک بھائی دوسرے بھائی کا مال کھانا، یہ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان تو دور کی بات ہے، سکا بھائی دوسرے سکے بھائی کا حق کھانا اسے جو ہے وہ گناہ اور عیب نہیں سمجھتا۔ ہمارے سامنے اتنے کیسز موجود ہیں کہ ایک شخص باہر چلا گیا، اس نے کوئی جائیداد بنائی، یہاں پر بھائی اس کے موجود تھے، وہ ساری کی ساری انہوں نے قبضہ کر لی، وہ ایک عرصے کے بعد جب واپس آتا ہے تو اب ان کے کیسز عدالتوں میں چلتے ہیں۔ کس قدر شرم کی بات ہے، حالانکہ معلوم ہے کہ کس کا حق ہے اور کون جو ہے وہ اس کا حقدار ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کسی کو قرض دے کر دیکھ لیں، وہ آپ کو واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے جب واپس لینا ہے آپ منتیں سماجتیں کریں گے کہ میرا قرض واپس کر دو، قرض دینے والا وہ خود شرمندہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ آگے بڑھتے تو سب سے پہلے آپ یہ پوچھتے کہ اس کے ذمے اگر کسی کا قرض ہے، اگر قرضدار ہوتا، کوئی موجود ہوتا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر والوں سے کہتے کہ اس کے قرض کی ادائیگی کرو، کی ذمہ داری لو۔ اگر کوئی ذمہ داری نہ لیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو اس کی کوئی اور شخص جو ہے وہ اس کا جنازہ پڑھا لو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں۔ یعنی یہ معاملہ کوئی معمولی معاملہ ہے، اس قدر سنگین معاملہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے پیغمبر، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر میں اس جہاد کے اندر اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ یہ شخص واپس چلا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے واپس بلایا، فرمایا تم نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، اگر میں اس جہاد میں، اس قتال میں میں شہید ہو جاؤں اللہ کے راستے میں تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر مجھے یہ بات بیان فرمائی ہے
کہ الدین، تیرے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن تیرا قرض معاف نہیں ہوگا. اگر کسی کا قرض دینا ہے تو یہ معاف نہیں ہوگا. یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہو پھر بھی جو ہے وہ اسے معاف نہیں کیا جائے گا، یہ قرض اس کا معاف نہیں ہوگا. یہ حقوق کس قدر سے اہم ہیں کہ ہم لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے اپنا جو ہے وہ دیکھیں، اپنا حساب و کتاب لگائیں کہ میں نے کسی کا حق تو ضبط نہیں کیا، کسی کا حق تو نہیں مارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے نبی، کہ اگر آپ نے کوئی جھوٹی قسم کھا کر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص جھوٹی قسم کھانے کے بعد کسی کا حق جو ہے وہ لے لیتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں یہ میرا ہی مال ہے، جھوٹی قسم کھا لیتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص، اس نے اپنے اوپر جہنم کو واجب قرار دے دیا. صحیح مسلم کی روایت کہ جھوٹی قسم کے ذریعے اس نے کسی کا حق جو ہے وہ کھا لیا. فرمایا اس شخص نے اپنے اوپر جہنم کو واجب قرار دے لیا اور جنت کو جو ہے وہ اس نے حرام قرار دے دیا. ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، اللہ کے نبی اگر کوئی معمولی سی چیز ہو، چھوٹی سی چیز ہو، پھر بھی اس کا معاملہ اتنا سخت ہوگا اس کے ساتھ، یہ پھر بھی جہنم میں چلا جائے گا. آپ نے فرمایا اگر وہ پیلو کی شاخ کے برابر کوئی شاخ ہی کیوں نہ ہو، یعنی جس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی قیمت نہیں، لیکن اس نے جھوٹی قسم کھا کر اتنی معمولی سی چیز بھی اگر کسی کی ہتھیالی ہو، فرمایا اس شخص نے اپنے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا. اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ محفوظ رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے مسلمان پر جو حقوق بیان فرمائے، عام مسلمانوں کے، ایک حدیث میں 5 کا ذکر ہے اور ایک میں 6 کا ذکر ہے. فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم، مسلمان کا مسلمان پر یہ حق ہے کہ رد السلام، کہ وہ اپنے بھائی کے سلام کا جواب دے، سلام کہے. آج ہم صرف واقف کار کو السلام علیکم کہتے ہیں. صحابہ اکرام کا معاملہ تو ایسا تھا کہ اگر سفر میں جا رہے ہوتے، درمیان میں کوئی درخت آ جاتا، ایک ادھر سے گزرتا ایک ادھر سے گزرتا، تو پھر آگے جا کر وہ ایک دوسرے کو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ کہتے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح کے اندر، کتاب الایمان کے اندر اس بات کو نقل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. فرمایا کہ تطعم الطعام، کہ لوگوں کو کھانا کھلانا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، اور ایک دوسرے کو سلام کہنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. الا من عرفت ومن لم تعرف، جسے تم جانتے بھی ہو اور جسے نہ بھی جانتے ہو اسے بھی جو ہے وہ سلام کرو. فرمایا کہ دوسرا اس کا حق یہ ہے عیادت المریض، کہ اگر آپ کا بھائی بیمار پڑ جائے تو پھر اس کی عیادت کرو. اور واتباع الجنائز، فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے اندر شریک ہو. یہ نہیں کہ صرف عام لوگوں کے، عام اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں شریک ہونا کس قدر ثواب کا باعث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے احد پہاڑ کے برابر جو ہے وہ اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا ہے. جو صرف نماز جنازہ میں شریک ہو اور جو اسے قبر تک دفنانے میں اس کے ساتھ شریک ہو، تو فرمایا کہ اسے 2 قیرات. آپ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ 2 قیرات کیا ہیں؟ فرمایا احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے. اس قدر نیکی ہے. اور اسی طرح اجابت الدعوہ، اگر وہ آپ کا بھائی آپ کو دعوت دے کھانے کی تو اس کی دعوت کو قبول کرنا. وتشمیت العاطس، اگر اسے چھینک آئے تو اسے یرحمک اللہ، وہ الحمدللہ کہے، تم اسے یرحمک اللہ، اللہ رب العزت تم پر رحم کرے. یعنی کس قدر ہمارے درمیان میں تعلق اور اخوت اور مودت کا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کس قدر پیار اور محبت رکھتے ہیں. کیا اگر ایسا معاشرہ قائم ہو جائے تو وہ معاشرہ امن اور سلامتی والا معاشرہ نہیں ہوگا. لیکن افسوس کہ آج ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا نہیں، سگے بھائیوں کے ساتھ اچھا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کے حق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا واللہ لا یؤمن
واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا ایسا شخص ہے، کون ہے؟ فرمایا جس کے ہمسائے اس کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ نہ ہو، وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور وہ حدیث آپ سنتے رہتے ہیں کہ فرمایا کہ مجھے یہ ڈر محسوس ہوا، اتنی لمبی وصیتیں جبریل علیہ السلام نے کی کہ کہیں اس کو جو ہے وہ اس وراثت کے اندر جو ہے وہ شریک نہ ٹھہرا دیا جائے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ باتیں جو شاید وقت جو ہے وہ کچھ زیادہ ہو گیا، نہیں ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ہم کسی کو جو ہے وہ اپنے ہم مزدور رکھتے ہیں کام کرنے کے لیے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا حق جو ہے وہ ہم پر کتنا ہے۔ آدمی ان سے کام لیتا ہے، میں نے یا آپ نے یا کسی نے بھی اپنے کچھ محتاط ہوتے ہیں، کچھ کام کرنے والے ہوتے ہیں، دفتر ہو، گھر ہو، کارخانہ ہو، فیکٹری ہو، کسی بھی جگہ پہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کتنے حق رکھے ہیں کہ سب سے پہلی بات کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ انتہائی نرمی کا سلوک جو ہے وہ کیا جائے، اپنے بھائیوں جیسا ان کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کے اندر ہی اس روایت کو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کی کہ آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی اور آپ کے ساتھ ایک آپ کا غلام تھا، اس نے بھی ویسی ہی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ تو کسی نے کہا کہ آپ یہ دونوں چادر جو ہے وہ اس کا اپنا لباس بنا لیتے تو زیادہ اچھا تھا، ایک جیسا لباس ہوتا، اس کو جو ہے وہ کوئی ہلکا کپڑا جو ہے وہ دے دیتے۔ تو انہوں نے وہ حدیث بیان کی، جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں نے ایک دن اپنے ایک ساتھی کو، دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہیں میں نے ان کی ماں کا جو ہے وہ طعنہ دیا تھا اور کہا تھا کہ تمہاری ماں ایسی ہے، یعنی وہ اس قبیلے سے نہیں، کالی ہے، یہ کچھ ایسے الفاظ جو ہے وہ کہہ دیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا کہ اے ابو ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر تمہارے اندر ابھی تک جاہلیت جو ہے وہ باقی ہے، باوجود اس کے کہ تم عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہو، بڑی عمر کے اندر ہو، اور تمہارے اندر یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کے باوجود یہ کلمہ جو تمہاری زبان سے نکلا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمہارے اندر اب بھی جو ہے وہ جاہلیت باقی ہے۔ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رخسار کو زمین پر رکھ لیا اور میں نے کہا میں اس رخسار کو اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک بلال جو ہے وہ میری گردن پر اپنا پاؤں نہ رکھے، میرے دوسرے رخسار پر اپنا پاؤں نہ رکھے، مجھے زمین پر نہ رگڑے، میں اس وقت تک اپنے اس رخسار کو زمین سے نہیں اٹھاؤں گا۔ فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر آپ علیہ السلام نے آگے جو بات بیان فرمائی، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے ان ماتحتوں کو ایک حکم کے تحت تمہارے ماتحت کر دیا ہے، وہ بھی انسان ہیں، تم بھی انسان ہو، اللہ نے تمہیں کچھ فوقیت دے دی، کچھ مال دے دیا، تمہیں جو ہے وہ کارخانہ، فیکٹری یا دفتر کا مینیجر یا دوسری بنا دیا، یہ جو تمہارے ماتحت ہیں یہ بھی تم جیسے انسان ہیں، اللہ رب العزت نے تمہارے ماتحت کر رکھ دیا، فرمایا پھر جیسا تم خود پہنو ویسا ہی انہیں پہناؤ۔ حالانکہ یہ بات حکمن نہیں تھی، ترغیباً تھی، لیکن ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی چادر خود لی ہوئی تھی اپنے غلام کو بھی ویسی ہی جو ہے وہ چادر جو ہے وہ پہنائی ہوئی تھی، فرمایا ویسی ہی چادر انہیں پہنائی ہوئی تھی، فرمایا جیسا خود کھاؤ ویسا ہی انہیں کھلاؤ، اور اگر کوئی بوجھ کا کام ہو تو پھر ان کے ساتھ خود لگ کر ان کی مدد کرو، یہ نہیں کہ ان پر ایسا بوجھ ڈالو جو ان کی مشقت سے باہر ہو، جو وہ کرنے کے قابل نہ ہو، اگر ایسا زیادہ کام ہے تو پھر ان کے ساتھ تم خود جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات نازل ہوئی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
وَنَزَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی میزان قائم کی جائے گی، وزن اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ تو ایک صحابی نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی میرے بہت سارے غلام ہیں، میں ان سے کام لیتا ہوں، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میں ناراض ہو جاتا ہوں، انہیں برا بھلا کہتا ہوں، کہہ دیتا ہوں غصے میں آ کر، تو کیا وہ میرا کام خراب کر دیتے ہیں؟ تو تب میں ناراض ہو کر انہیں جو ہے وہ برا بھلا کہہ دیتا ہوں، تو کیا اس کا بھی حساب و کتاب ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ اگر تمہارا خراب کیا ہوا کام جو ہے وہ تمہارے برا بھلا کہنے کے برابر ہوا تو معاملہ برابر سرابر ختم ہو جائے گا، لیکن اگر تمہاری ناراضگی کی وجہ سے نکلے ہوئے کلمات وہ زیادہ وزنی ہوئے، زیادہ ہوئے، تو پھر تمہیں کل قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی پھر آپ گواہ ہیں، میں نے ان سارے غلاموں کو آزاد کر دیا، میں انہیں غلام نہیں رکھتا، کل قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں یہ حساب و کتاب جو ہے وہ نہیں دے سکتا۔ یعنی یہ جذبہ دیکھیں کہ کل قیامت کے دن حساب و کتاب کا جن کے دلوں میں ڈر ہوگا وہ اپنی زندگی میں پھونک پھونک کر جو ہے وہ قدم رکھتے ہیں کہ میں نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی تو نہیں کی، میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا۔ قرآن مجید کہتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جو مومنوں کو یا مومنات کو تکلیف دیتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہاتھ کے ساتھ ہو، آج تو تکلیف پہنچانے کے بڑے بڑے جو ہے وہ کہتے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا پر کہیں دوسری جگہ پر بیٹھے لوگوں کی عزت کو اچھالتے ہیں، یہاں پر بیٹھے ہوئے کوئی چیز لکھتے ہیں، کوئی تحریر لکھتے ہیں، کسی کے بارے میں کوئی کلمات جو ہے وہ کہے جاتے ہیں، کوئی کتاب لکھتے ہیں، جو بھی ایک ایک عمل اس کا حساب و کتاب دیا جائے گا۔ فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ فرمایا کہ انہوں نے وہ گناہ کیا بھی نہ ہو، ان پر بہتان بازی لگاتے ہیں، فرمایا انہوں نے بہت ہی بڑا جو ہے وہ گناہ کیا ہے، اتنا بڑا گناہ بہتانا واثما مبینا، یہ واضح اور بڑا بہتان ہے جو کل قیامت کے دن انہیں جو ہے وہ بھگتنا ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔